نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کی جائے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا جذبہ ہر انسان اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک اعمال کو اختیار کرو تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کو اختیار کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کو اختیار کرنے پر پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اور ہر عمل کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں جو انسان کے سامنے اس عمل کے کرنے کے بعد ضرور بے ضرور آ جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجیے۔ نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نماز کو پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فلاح یعنی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کیا، یعنی جنہوں نے اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں کہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب کہ جس کے بعد کبھی بھی اللہ سے دوری نہ ہو، اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فلاح کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا نتیجہ یہ رکھا ہے کہ ذکر کرنے والے کو قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ جو دلوں کا اطمینان ہے اور دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ہی ملا کرتا ہے۔ تو ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کو قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیں میرے دوستوں تو فرمایا کہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ایسا ہی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنے والے بنو۔ تو روزے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر تقوی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انسان تقوی والی زندگی پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ کسی مولوی کا فلسفہ نہیں میرے بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ رنچھوڑ لائن گزدر آباد کراچی والے تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کو ان پر کھول دیں گے۔ تو تقوی کے ذریعے سے جو ہے وہ فرمایا کہ رزق کے اندر برکت آتی ہے، اور تقوی انسان کو جو ملتا ہے وہ روزے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھے میرے محترم عزیزوں تو حج کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے سے انسان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں تم پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، یعنی کہ پے در پہ یعنی آگے پیچھے حج اور عمرے کی ادائیگی کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرے کی ادائیگی پے در پہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے جو ہے وہ فرمایا کہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حاجی حج کر کے اپنے گھر کو آتا ہے تو جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر حج سے آتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔
اور میرے محترم عزیزو یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن میرے محترم عزیزو اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، لوگوں سے سنا ہے جو یہاں حج کر کے آئے وہ اس بات کو بتائیں گے کہ جو پیسہ انسان حج کے اوپر لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال کسی نہ کسی ذریعے سے اس پیسے کو دوبارہ لوٹا دیا کرتا ہے۔ اور میرے محترم عزیزو ایک قدم اور آگے بڑھیں تو زکوٰۃ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر وعدہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود سے مال کو گھٹاتا ہے، جو سودی کاروبار کرے گا، سودی لین دین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو ختم کر دے گا، اس کے مال کو گھٹائے گا۔ وہ فرمائے ویربی الصدقات، اور جو زکوٰۃ ادا کرے گا، جو صدقات کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ تو میرے محترم عزیزوں، اعمال کے اندر تاثیر ہے، یہ خدائی وعدہ ہے۔ جیسا کہ مادی چیزوں کے اندر ایک تاثیر ہے، یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے بھائی کہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے آدمی کو موت آ جاتی ہے، کوئی بھی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ زہر پینے سے جو ہے آدمی کو موت آ جاتی ہے، کوئی بھی زہریلی چیز اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتا۔ بعینہ ہی اسی طرح اگر یہ یقین میرے اور آپ کے دل کے اندر اتر جائے کہ نیک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت آئے گی، نیک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا کرے گا، نیک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو اولاد ہے وہ فرما بردار بن جائے گی، نیک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت پیدا کرے گا، اور یہ یقین میرے اور آپ کے دل کے اندر اتر جائے کہ جو آدمی گناہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دے گا، اس کے کاروبار سے برکت کو ختم فرما دے گا، اس کی اولاد کو ماں باپ کی خلافی نافرمانی پہ اتار دے گا۔ تو میرے محترم عزیزو، جس طرح ہم ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتے، اسی طرح ہم خود بخود گناہوں سے بھی بچنے والے بن جائیں گے۔ دو بندے ہیں میرے محترم عزیزو، اب اتنا لمبا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے جھاڑا ہے کہ بھائی نماز پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پہ، روزے پہ، حج پر یہ ملے گا۔ آپ کہیں ہم تو سب کرتے ہیں مولوی صاحب۔ میرے محترم عزیز ایک بات سمجھ لیجیے، دو بندے ہیں ایک ہی جیسا عمل کرتے ہیں، ایک عمل فرمایا کرنے والا ایسا کرتا ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے، بعینہ ہی وہی عمل دوسرا آدمی کرتا ہے تو وہ عمل بجائے انعام کے اللہ کے دربار میں پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو آدمی ایسی نماز پڑھے گا جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ نماز اس کو کامیابی عطا کرے گی، یہ نماز اس کو فلاح دلا دے گی۔ اب اسی نماز کے بارے میں اللہ کا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فویل للمصلین، بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کون نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہی نماز ہے وہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کامیابی دلا رہی، اور یہی نماز جب سستی اور دکھلاوے کے لیے پڑھی جائے تو اللہ کے دربار کے اندر پکڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، اب قرآن کا پڑھنا ہے یہ تو باعث خیر و برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو کھڑا کرے گا اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، تو پڑھتا جا اور جنت کے فرمایا درجات پہ چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسا پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اب یہ قرآن خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن اسی قرآن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب قاری قرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو خود قرآن ان پر لعنت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی عمل ہے میرے محترم عزیزوں، اس کے کرنے والے کو فرمایا اللہ کی طرف سے جزا مل رہی ہے، انعام مل رہا ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے، اور وہی عمل جب دوسرا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، جب اعمال کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ ہم اعمال کو ان درجے کے کریں اور اس معیار کے اعمال کریں جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے اندر آپ کو فلاح نظر آئے گی، اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے تو مال کے اندر فرمایا کہ بڑھوتری اور مال کے اندر ترقی نصیب آئے گی، اس کے بعد حج کریں گے تو اپنے آپ کو پاکیزہ محسوس کریں گے، اس کے بعد روزہ رکھیں گے تو تقوی خود بخود اندر پیدا ہوگا، اس کے بعد ذکر اللہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون عطا فرما دے گا، بشرطے کہ اعمال ایسے کیے جائیں جیسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ میرے محترم عزیزو، جب انسان ایسے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی ذات کی طرف اس کا رجوع کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی میرے محترم عزیزو، حالانکہ نبی تھے، کہ نہ آج سے پہلے ایسی بادشاہت کسی کو دی گئی
اور نہ رہتی دنیا تک وہ بادشاہت کسی کو دی جائے گی۔ زمین پر بادشاہت، آسمان پر بادشاہت، ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، ہر چیز ان کے تابع تھی۔ اللہ کے حکم سے جیسا چاہتے تھے ویسا ہو جایا کرتا تھا، ایسی بادشاہت دی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب ان کی تعریف فرمائی تو بادشاہت کی وجہ سے نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا نعم العبد، یہ سلیمان جو ہے ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ کیوں؟ انہ اواب، اس لیے کہ وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، وہ نیک اعمال کو اختیار کرنے والا تھا۔ تو دیکھیے میرے محترم عزیز، وہ وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعم العبد یعنی جو اس کی تعریف فرمائی ہے، اس کے جو تعریف کی جو بنیاد بنی ہے وہ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے تو حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بھیجے کہ فرمایا اولاد بھی گئی، زراعت بھی گئے، باغات بھی گئے، مال و دولت بھی گیا، اور خود ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ 16 سال تک 17 سال تک فرمایا کہ بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑے فرمایا عالی شان طریقے سے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو جو ہے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انہ اواب، ہمارا کتنا اچھا بندہ تھا، اس لیے کہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، نیک اعمال کو اختیار کرنے والا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کی اللہ جو تعریف فرما رہے ہیں وہ بھی نیک اعمال کی وجہ سے، اور فرمایا ظاہری طور پہ فرمایا کہ خستہ حال ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی بھی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو میرے محترم عزیز یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آدمی جھونپڑی میں رہتا ہو یا نرم گدے کے اوپر رہتا ہو، دونوں جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہے، بشرطے کہ انسان نیک اعمال کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ تو میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگو، جو کوئی فرمایا کہ اعمال کے اندر تاثیر کو دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی برکات کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنی فرمائے ذات پر محنت کرنے والا بن جائے، اور اپنی ذات پر انسان محنت اسی صورت میں کرے گا جب نیک اعمال کو اختیار کرے گا۔ تو فرمایا کہ آج کے بیان کا لب لباب یہی نکلا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب فرمایا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نیک اعمال کو بھی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم نیک اعمال کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ خود بخود ہم پر کھلنے والے بن جائیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں پتھر کی لکیر ہیں۔ بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں میرے دوست، ذرا سن لیجئے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی ومن اراد الآخرۃ، فرمایا کہ جو آدمی اپنی تمام کی تمام کوششوں کو، اپنی سعی کو، اپنی تمام کی تمام فرمایا کہ توانائی کو آخرت کے بہتر بنانے کے لیے لگا لیتا ہے، کفاہ اللہ امر الدنیا، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کو خود بخود بنانے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کی خود بخود بنانے میں لگ جاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو آدمی اپنے باطن کو بنانے والا بن جاتا ہے، یعنی جو آدمی اپنے تنہائی کے اعمال کو اچھا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعلانیہ اعمال کو خود بخود اچھا بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ سادے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو آدمی اپنے دل کو اچھا بنا لیتا ہے، اپنے باطن پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو خود بخود بہتر بنا لیتا ہے۔ اور آخری اور سب سے قیمتی بات میرے محترم عزیز سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، جو آدمی اپنے اور اپنے رب کے درمیان، جو آدمی اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے تعلق کو درست کر دیتا ہے، اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان تعلقات کو خود بخود درست کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، جس طرح فرمایا کہ یہ میرا اور آپ کا تجربہ ہے کہ فرمایا کہ بجلی کے کرنٹ سے موت آتی ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، یا میرا اور آپ کا تجربہ ہے کہ زہر پینے سے موت آتی ہے، کوئی بھی زہر نہیں پیتا۔ اسی طرح میرے محترم عزیزوں، یہ فرمایا مشاہدات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے خیر و برکت آتی ہے، اور گناہوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات نازل آتے ہیں۔ اور باحیثیت مسلمان میرے محترم عزیزوں، ہم اپنے مشاہدوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مشاہدہ سے فرمایا کہ زیادہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں۔ ہم سوچیں کہ شاید بجلی کا جھٹکا کبھی چھوڑ بھی دے، شاید زہر سے موت نہ آئے، اس لیے کہ نہیں آئی زہر سے موت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ خالد تیرے پاس کیا نشانی ہے، یہ جو دین تو لے کر آیا ہے یہ حق اور سچ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زہر قاتل لے کر آؤ۔ زہر قاتل لایا
بتایا گیا نہیں ایسا زہر جو پیتے ہی موت آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ فرمایا سارا کا سارا زہر پی لیا اور ان کو موت نہیں آئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام لوگوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کر دیا۔ تو کبھی کبھی مشاہدہ تو غلط ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی فرمایا جھٹکا دے کے چھوڑ دیتی ہے، زہر بھی موت کا سبب نہیں بنتا، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جب کبھی بھی نیک اعمال اختیار کروں گا اللہ کی طرف سے میرے گھر میں خیریں آئیں گی، اللہ کی طرف سے میری اولاد پر خیریں آئیں گی، اللہ کی طرف سے میرے کاروبار پر خیر و برکت آئے گی، اللہ کی طرف سے میرے اعمال درست ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے میرے معاملات درست ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے میرے قرضے اتر جائیں گے، میرے مصائب میری پریشانیاں مشکلات اللہ دور کر دے گا۔ اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں جب کبھی بھی گناہوں کو اختیار کروں گا تو پھر اولاد بھی نافرمان بنے گی، بیوی بھی نافرمان بنے گی، کاروبار میں بھی نقصان ہوگا، قرضوں میں بھی میں دبتا چلا جاؤں گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرمایا کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ میرے چین اور سکون کو برباد کر دے گا۔ تو میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس یقین کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس یقین کے ساتھ نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو میرا اور آپ کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے فلاح ملے گی۔ نماز کے بعد مدرسے والوں کو زکات دی جائے گی تو یہ یقین کے ساتھ دیجئے کہ 1 روپیہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ 10 گنا مجھے لوٹانے والا بنے گا۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ رکھیے کہ اس روزے کے بدلے میں میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، میرے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی حج کی سعادت پہ جانے والا ہے، عمرہ پہ جانے والا ہے، یہ ارادہ کر لے کہ میں جب لوٹ کر آؤں گا تو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹ کے آؤں گا۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور جو ان وعدوں پر یقین رکھ کے نیک اعمال کو اختیار کرے گا تو ان وعدوں کی فرمایا ان وعدوں کے اوپر آنے والے ثمرات کو بھی خود بخود محسوس کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو میرے محترم عزیزوں ہر نیک عمل پورے یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ گناہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کرے میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔